سب سے پہلے تو انجم خلیق صاحب آپ کا کسبر سب کا بہت شکر گزار ہوں. امکان بہت عرصے سے میں جب آج سے کوئی 18 سال 20 سال پہلے اسلام آباد آیا اور سیٹل ہوا بلکہ زیادہ، تو ان دنوں امکان غالباً نئی بنی تھی اور ایک یہی تنظیم تھی سرکاری تنظیموں کے علاوہ جو کہ ادب کی خدمت کر رہی تھی. اچھا، امکان کے بارے میں مجھے بہت ہی احترام ہے ان کا کہ ان کے ہاں ایک بہت پیورٹی ہے، اور پیورٹی اس لحاظ سے کہ یہ تنظیم باہر کی کسی دوسری تنظیم سے انفلوئنس نہیں ہوتی. جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ باہر کے کسی بھی کوئی بھی جو اثر انداز ہوتے ہیں لوگ کئی تنظیموں میں، تو یہ واحد تنظیم ہے کہ یہ اثر نہیں لیتی. یہ اس نے اپنی پیورٹی کو قائم رکھا ہوا ہے اور وہ صرف اور صرف جینون لوگوں کے ساتھ پروگرام کرتی ہے، اور یہ اسی سلسلے کا پروگرام ہے. آج جو شاعری آج سنی، اور اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت چھوٹا سا واقعہ ہے آپ کے سلسلے میں کہ جب میں پچھلے سال آیا تھا تو اتفاق ہے کہ یہ اعزاز مجھے ہی دیا گیا کہ اس کرسی پہ میں بیٹھوں، اور وہ غالباً جو پروگرام وہ اکیڈمی میں ہوا تھا، آپ ہی نے کیا تھا. ہاں، آپ ہی نے کیا تھا. تو آج پھر یہ عزت مجھے دی انہوں نے. اس سال جب میرا ہوسٹن جانا ہوا تو وہاں ایک مشاعرہ تھا، بلکہ میرے ساتھ تقریب تھی، میرے ساتھ شام تھی. تو غضنفر ہاشمی جو ہے وہ بے شمار دوستوں کو دعوت دے رہے تھے کہ آپ آئیے. تو سب لوگ جو ہیں وہ اسبات میں جواب دے رہے تھے. صرف ایک عابدی صاحبہ تھی جن کی ان سے تکرار ہو رہا تھا. تو میں ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا سن رہا تھا. تو میں نے غضنفر سے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ مجھے دو. ٹیلی فون میں نے لیا تو میں نے انہیں سلام کیا. تو میں نے ان سے کہا تو پھر شام کو ملاقات ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا انشاءاللہ. اور پھر یہ شام کو اس تقریب میں موجود تھیں اور آخر تک ہم اکٹھے رہے. انشاءاللہ کا مفہوم صحیح ہے. تو آج کی یہ خوبصورت نشست اور اس میں جو تازہ کاری تھی جو شعروں میں، اور جو نوجوانوں نے بھی اور نوجوان کے بعد لکھنے والوں نے بھی، ہر ایک کے یہاں ایک بڑی انفرادیت تھی اشعار میں. اور میں تو اتنا انسپائر ہوا ان اشعار کو سن کے. اور ظاہر ہے کہ اب جس عمر میں ہم ہیں اس میں ایک انسپریشن ملے گی. جوانوں کو سنیں گے تو ہمارے ہاں بھی تازگی برقرار رہے گی، ورنہ ہم بھی پھر ڈیڈ اسٹاف جو ہے اس میں چلے جاتے ہیں، شعرا نئی بات نہیں کرتے. اچھا، ان کی ایک کتاب ہے ردائے ہجر. زیادہ تر آج شعراء جو ہیں ان کے ہاں ہجر و فراق جو ہے اس کا ذکر ضرور ہوا ہے، اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے. تو میں بھی اپنی جو غزل ہے وہ ہجر کے ہی ایک لفظ سے شروع کرتا ہوں. جو یاد آتا ہے، وقت ہی نہیں ملتا ہجر کے زمانے میں، وقت ہی نہیں ملتا ہجر کے زمانے میں. کام کچھ زیادہ ہے غم کے کارخانے، دن سمیٹ لیتے ہیں شام کو سہولت سے، دن سمیٹ لیتے ہیں شام کو سہولت سے. رات صرف ہوتی ہے رات کے بچھانے میں، دن سمیٹ لیتے ہیں، دن سمیٹ لیتے ہیں شام کو سہولت سے. رات صرف ہوتی ہے رات کے بچھانے میں. کیا عجیب دنیا ہے عشق اور محبت کی، کیا عجیب دنیا ہے عشق اور محبت کی. آگ پھیل جاتی ہے آگ کے بجھانے،
वाजिब दुनिया है इश्क और क्या क्वालिफाई किया, क्या मजमून को आगे बढ़ाया, आग फैल जाती है क्या अजीब आग के आग फैल जाती है आग के बुझाने में। अजीब दुनिया। रात से जरा पहले शाम से जरा पहले धूप से जरा पीछे शाम से जरा पहले धूप से जरा पीछे दिन का खून होता है शाम के सजाने में क्या बात है, क्या सोने में बड़ा खूबसूरत है। शाम से जरा पहले धूप से जरा पीछे दिन का खून होता है शाम के सजाने में कुछ उदास मौसम हो और तय बतय गम हो कुछ उदास मौसम हो और तय बतय गम हो एक फिजा जरूरत है शेर के बनाने कुछ उदास मौसम हो और तय बतय गम हो एक फिजा जरूरत है शेर के बनाने में एक पल में होता है सानिया मोहब्बत का एक पल में होता है सानिया मोहब्बत का उम्र बीत जाती है दास्तां सुना भाई क्या कह रहे हैं? एक पल में होता है सानिया मोहब्बत उम्र बीत जाती है, उम्र बीत जाती है दास्तां सुनाने जो भी दिन गुजारे हैं खूब वो गुजारे हैं जो भी दिन गुजारे हैं जो भी दिन गुजारे हैं खूब वो गुजारे हैं कुछ हलीम रोने में और कुछ रुलाने ईद रोना इश्क ने भेद वो खोला कि तमाशा हुए हम वो इश्क ने भेद वो खोला कि तमाशा ये तो लोगों ने बताया हमें क्या क्या इश्क ने भेद वो खोला कि तमाशा तमाशा आगे काफिया कितने खूबसूरत आया। ये तो लोगों ने बताया हमें क्या क्या जिंदगी तुझसे मुलाकात की ख्वाहिश थी किसे क्या कहने जिंदगी तुझसे मुलाकात तुझसे मुलाकात की ख्वाहिश थी किसे उसको देखा है तो फिर शामिल है जिंदगी तुझसे मुलाकात की ख्वाहिश थी किसे उसको देखा है उसको देखा है तो फिर शामिल है दुनिया फिर शामिल दुनिया हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। मजहब इश्क में मजहब इश्क में कब हमने जिया का सोचा इश्क में कब हमने मजहब इश्क में कब हमने जिया का सोचा पुख्तगी और बड़ी जितने भी रुसवा हुए मजहब इश्क में कब हमने जिया का सोचा पुख्तगी और बड़ी पुख्तगी और बड़ी जितने भी रुसवा हुए हम और कितना आसान है निभाना कि हमारे कुछ दोस्त कितना आसान है निभाना कि हमारे कुछ दोस्त जितने चालाक हुए उतने ही सादाक हुए कितना आसान है निभाना कि हमारे कुछ क्या बात है, वाह वाह वाह। दोस्त जितने चालाक हुए उतने ही सादाक हुए और हम पे चुप रहने की तोहमत ने हमें उकसाया हम पे चुप
چپ رہنے کی تہمت نے ہمیں اکسایا ایک خاموش سے تنہائی میں برپا ہوئی چپ رہنے کی تہمت نے ہمیں ایک خاموش سی تنہائی میں برپا ہوئے عشق چاہے تو حلیم آگ کو پانی کر عشق چاہے تو حلیم آگ کو پانی کر ہجر کی آگ میں اترے ہیں تو دریا بہت شکریہ تمام دوستوں کا میں بہت سنائیے میں پھر بھی ذرا دو چار چیزیں دو شعر سنا دیں جی عطا کر دیں سر موسم ہجر کے آنے کی شکایت نہیں کی موسم ہجر کے آنے کی شکایت نہیں کی اے میرے دل تجھے کیا ہو گیا وحشت نہیں کوئی الزام کوئی طنز کوئی رسوائی کیا شعر ہے واہ 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 کوئی الزام کوئی طنز کوئی رسوائی دن بہت ہو گئے یاروں میں دن بہت ہو گئے یاروں میں جس کے نشے میں کئی ہجر گزار آئے ہیں جس کے نشے میں کئی ہجر گزار آئے ہیں وہ گھڑی وصل کی ہم نے کبھی رخصت نہیں وہ گھڑی وصل کی ہم نے کبھی رخصت نہیں عشق ہے اپنے اصولوں سے قائم عشق ہے اپنے اصولوں کے اثر سے قائم امتحان جس کا لیا ہے تو امتحان جس کا لیا ہے تو آپ نے یہ آپ نے کوئی اور آپ کوئی اور آپ نے لفظ تراشے ہیں نمائش کے لیے درد کو شعر بنانے کی ریاست لفظ تراشے ہیں نمائش کے لیے درد کو شعر بنانے کی ریاضت نہیں اب تجھے کیسے بتائیں کہ تیری یادوں میں اب تجھے کیسے بتائیں کہ تیری یادوں میں کچھ اضافہ بھی کیا ہم نے خیانت کیا بات ہے کیسے بتائیں کہ تیری یادوں میں کچھ اضافہ ہی کیا ہم نے خیانت نہیں سارے معیار وفاؤں پہ نبھائے سارے معیار وفاؤں کے ایک دفعہ معیار کہا ہے اور ایک دفعہ معیار دونوں جائز ہیں سارے معیار وفاؤں کے نبھائے اس کو چھوڑا تو بہت سوچ کے کیا کہنے سارے معیار وفاؤں کے نبھائے اس کو چھوڑا تو بہت سوچ کے اجڑت عشق دریا بھی سفینہ بھی کنارہ بھی حلیم عشق دریا بھی سفینہ بھی کنارہ بھی حلیم ڈوبنے والے کو دیکھا ہے تو حیرت اچھا ہم جب بھی کہیں گے آپ 5-7 مشاعرے ہم نے باہر پڑھے تو ہر جگہ فراز صاحب اس کی فرمائش کرتے تھے اس غزل کی تو آسٹریلیا سے واپس آ رہے تھے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ
ادھر آؤ. تو میں جا کے پاس بیٹھا تو کہنے لگے کہ تمہاری وہ جو غزل ہے اس میں شعر ہو گئے ہیں. تو 3 شعر. تو کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جی یہ کام نہ کریں. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا آپ مشہور آدمی ہیں بہت، یہ غزل بھی آپ کے نام پر لکھنا شروع کیا. تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے غزل ضرور کہی کیونکہ اس پہ ظاہر تو وہ رہ گئے. تو انہوں نے کہی لیکن وہ اس میں انہوں نے جنبش نہیں کی، نمائش نہیں کی. یہ غزل ہے وہ. پھر انہوں نے کہا، پھر مجھے فون کیا، کہنا غزل تو میں نے کہہ دیا لیکن میں نے کافی بدل دیا. ایک بار پھر شکریہ. اور بہت سارے دوستوں سے بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی اور بڑی بڑی طبیعت سیر ہوئی. اور بہت سارے دوستوں کی بھی آپ سے بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی. بہت شکریہ.